السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو عشق حقیقی، عشق الہی یا اللہ سے محبت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ عشق حقیقی ایک درخت ہے اور عشق مجازی اس کی شاخ ہے۔ جب انسان کو عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستوں سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے، اس کی طلب بدل جاتی ہے۔ عشق مجازی شاید اسی لیے ہمیشہ ادھورا رہتا ہے کیونکہ کسی انسان سے ہم جتنی بھی محبت کر لیں، اپنے وجود کو اس کے قدموں کی دھول بھی بنا لیں، اپنا دل نکال کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیں، پھر بھی وہ شخص آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ محبت میں توحید کی انسان خواہش تو بہت کرتا ہے، مگر جب ساری دنیا سے ہٹ کر بس اس کی ذات کسی کی توجہ، کسی کے پیار کا مرکز بنتی ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کا چبھنے لگتی ہے۔ وہی محبت بھری نگاہیں۔ محبت میں توحید واجب العشق حقیقی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا قانون بس اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہی ہے سچی خالص محبت کے لائق۔ اگر محبت آخری حد تک چلی جائے اور پھر اسے ٹھکرا دیا جائے تو وہ لمحہ حاصل زندگی ہوتا ہے۔ کچھ اس وقت نفرت کے سمندر میں گر جاتے ہیں، کچھ دیوانے ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے ہوتے ہیں جو رکتے نہیں، سفر جاری رکھتے ہیں۔ وہی جانتے ہیں اگلی منزل عشق حقیقی کی ہے۔ دیکھو، جب دنیاوی چند روزہ مہمان کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی تو کچھ اہتمام کرو۔ وہ کیسے آئیں اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئیں اس دل میں جہاں اسے بلانے والا بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، مگر جب ہم اس میں غیر اللہ کو بسا لیتے ہیں تو پھر اللہ اس دل میں نہیں آتے، وہ دل ان کے شایان شان نہیں رہتا۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گے تب تک اللہ نہیں آئیں گے وہاں۔ جب محبوب کو خوش کرنے کی لت لگ جائے تو روح عشق حقیقی کے نشے سے چور ہو کر رضا اور عاجزی کے سمندر میں فنا کو ہو کر ہمیشہ کے لیے بقا پا لیتی ہے۔ اپنی انا اور نفس کو ایک انسان کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا اور نفس کو سب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اصل میں دونوں ایک ہی ہے۔ عشق حقیقی میں انکار نہیں ہوتا۔ محبوب جب کہے کہ سجدہ واجب ہے تو پھر کربلا کا میدان ہو یا آدم کا دیدار کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر محبوب صبر کا تقاضا کرے تو پھر شدید بیماری کا عالم ہو یا بیٹے کی جدائی کا صدمہ صبر کیا جاتا ہے، اور اگر سمندر آگے ہو اور عشق ثابت قدمی کا خواہش مند ہو تو آگ میں بھی بلا خوف و خطر کود دیا جاتا ہے۔ اور اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کیے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے، باجماعت قبلہ بدل دیا جاتا ہے، کیونکہ عشق حقیقی سے میں انکار نہیں ہوتا۔ اللہ کا بھی جواب نہیں۔ اللہ محبوب ہے، بہت بڑا محبوب کہتا ہے، میری طرف دیکھو، میری بات کرو، میرا نام جپو، مجھ سے یارانہ لگاؤ، میرے عشق میں سرشار رہو۔ اللہ بیک وقت محبوب بھی ہے اور عاشق بھی۔ وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ہر ذی روح کا خیال رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، رزق ملتا رہے، نعمتوں کی بارش ہوتی رہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے۔ وہ بس دل دیکھتا ہے اور پھر دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔
اس کے پاس جائیں تو وقت کی قید سے آزادی ہوتی ہے۔ جتنا بھی بولو وہ نہیں کہتا کہ بس کرو، میں سن کر تنگ آ گیا ہوں کہ تو مضبوطی عطا کر، سہارا دیتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا، دھتکارتا نہیں ہے۔ یہ سوچتی ہوں کہ یہ کاندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے، اس امید کا ہونا، اس یقین کا ہونا کہ وہ ہے۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے دل کی، انسان کے دل کی، اس کے عزم کی، اس کے مستقل مزاجی کی۔ آزمائش انسان کے دل میں محبت کا بیج بوتا ہے، پھر اس مجازی محبت کو آزمائشوں میں جلا کر کندن بنا دیتا ہے، اور جب انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اس میں گھر کر سکے، تو اللہ پاک اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو اس کے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے ذریعے۔ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اس دل کی آزمائش ہو سکے، اس دل کا ایک ہو کر رہنا آتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور جب انسان کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے جس نے اسے اپنا رکھا ہوتا ہے، تو اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور پھر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ ہر محبت، ہر تعلق، ہر رشتے کی ڈور اس مہربان محبت کرنے والے اللہ پاک سے جڑ جاتی ہے۔ مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ بس پہلا قدم ہوتا ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہماری مٹھی میں کہاں جذب ہو جاتا ہے، بس پھر محبت باقی رہ جاتی ہے۔ اور اللہ جو دل بار بار اپنا قبلہ بدلے، اس کے بعد دوسرے کو دل میں بسائیں، تو وہ کبھی حقیقی عشق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ نے جس کو حقیقی محبت دینی ہوتی ہے، اس کو مجازی محبت سے روشناس کرواتا ہے۔ جو محبتیں ہمیں توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہیں، انہیں ہرگز کوسنا نہیں چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کمزور، غیر سہاروں سے محروم کر کے آپ کو اکیلا چھوڑا، آپ کو توڑا، تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھکیں تو سامنے اللہ دکھائی دے، وہ اللہ کے جو تب بھی وہاں موجود تھا جب ہم سیرابوں میں تھے، وہ تب بھی تھا جب ہم بت سجائے آسمان میں اڑتے تھے، اور وہ اب بھی وہاں موجود ہے جب ہم ٹوٹے پروں میں زمین پر گر کے چکنا چور ہو گئے ہیں۔ ہم تھام کیوں نہیں لیتے اس مضبوط سہاروں کو؟ آخر یہ ٹوٹا بکھرنا اور کب تک؟ مگر نہیں، ہم ذرا سا سنبھلتے ہیں تو اٹھ کر پھر سے نت نئے چہروں کو دیکھتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ ہم دہشت میں خود ریت پھانکتے پھرتے ہیں، ورنہ ہم آج بھی چاہیں تو اپنے راستے ہدایت والوں کی طرف موڑ دیں، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے۔